أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم بارك لي في الموت في بعد الموت رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رزقا طيبا علما نافعا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلوا على وسلم تسليما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین سو اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا۔ اے اللہ قبول فرما، اے اللہ جو غلطی ہو اس کو معاف کر دیجیے گا۔ اللہ مغفرلی یا رب اغفرلی یا رب اغفرلی یا رب اغفرلی یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا غفور الرحیم۔ چھٹا سپارہ سورہ مائدہ ہی چل رہا ہے۔ ایسی رائے قائم نہ کر لیجیے جو آپ کے شان رفیع کے مناسب نہ ہو۔ حضور کا کمال تقوی انتہائی فہم و تدبر تو نزول آیت سے پہلے ہی سے ان ملائن کے مکر و فریب کو رد کر چکا تھا، لیکن فرض کیجیے اگر ایسا نہ ہوتا تب بھی آیت کا مضمون جیسا کہ ہم تقریر کر چکے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت کی اصلا مخالف نہیں، یعنی خدا نے ہر امت کا عین طریق کار اس کے حوال استعداد کے مناسب جداگانہ رکھا ہے، باوجود کہ تمام انبیاء سمایا اصول دین اور مقاصد کلیمہ جن پر نجات ابدی کا مدار ہے باہم متحد اور ایک دوسرے کے مصداق رہے ہیں، پھر بھی جزیات اور فروع کے لحاظ سے ہر امت کو ان کے مہار مخصوص استعداد کے موافق خاص احکام ہدایت دی گئی۔ اس آیت میں اسی فرعی اختلافات کی طرف اشارہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ جو سب انبیاء علیہ السلام کو آپس میں اللاتی بھائی فرمایا ہے جن کا باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہو۔ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اصول سب کے ایک ہیں، فروق میں اختلاف ہے، چونکہ بچوں کی تولد میں بعد فاعل مقز اور ما قابل محل افعال بنتی ہیں۔ اس سے نہایت لطیف اشارہ اس طرح بھی ہو گیا کہ شرائع سماویہ کا اختلاف مخاطبین کی قابلیت و استعداد پر مبنی ہے، ورنہ کوئی اختلاف تعدد نہیں۔ سب شرائع و ادیان سماویہ کا سرچشمہ ایک ہی ذات، اس کا علم ازلی ہے، یعنی کون تم میں سے خدا کی ملکیت مطلقہ علم محیط حکمت بالغہ پر یقین کر کے ہر نئے حکم کو حق و ثواب سمجھ کر بطوع و رغبت قبول کرتا ہے اور ایک وفادار غلام کی طرح ہر جدید حکم کے سامنے گردن جھکا دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، یعنی شرائع کے اختلافات کو دیکھ کر خواہ مخواہ کی قتل و قتال اور کج بحثیوں میں پڑ کر وقت نہ گنواؤ۔ اللہ کا ارادہ کرنے والوں کو عملی زندگی میں اپنی دوڑ دھوپ رکھنی چاہیے، جو عقائد اخلاق اور اعمال کی خوبیاں شریعت میں سماویہ پیش کر رہے ہیں ان کے لینے میں چستی دکھلانی چاہیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ اللہ کا جو احکام اللہ تعالیٰ اتارا ہوں ہمیں انسان کو سستی نہ کرنی چاہیے، کب شیطان انسان پر مسلط ہو جائے۔
اللہ محفوظ رکھے، اللہ شیطان سے بچاوے، اللہ اپنے دین کے کام خوب لے، اللہ اللہ محفوظ لے، اللہ محفوظ لے۔ زندگی میں اپنی دوڑ دھوپ رکھنی چاہیے، جو عقائد، اخلاق اور اعمال کی خوبیاں شریعت سماریہ پیش کر رہی ہے ان کے لینے میں چستی دکھلانی چاہیے، تو انجام کا خیال کر کے حسنات و خیرات کی تحصیل میں مستعدی دکھلاوا، اختلافات کی سب حقیقت وہاں جا کر کھل جائے گی، یعنی کہ اللہ کے یہاں، یعنی آپس کے اختلافات میں خواہ دنیا کیسی دست گریباں رہے، آپ کو یہ حکم ہے معاذ اللہ کے موافق حکم دیتے رہیں اور کسی کے کہنے سننے کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ پوری سزا تو قیامت میں ملے گی، لیکن کچھ تھوڑی سی سزا دے کر یہاں بھی مجرم کو دوسرے دیکھنے والوں کے ایک گناہ تنبیہ کر دی جاتی ہے، یعنی آپ ان لوگوں کے اعراض و انحراف سے زیادہ ملول نہ ہو۔ دنیا میں فرما بردار بندے ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ سورہ یوسف 11 رکو، سورہ یوسف کا میں تھوڑا سا آ گیا تھا، یہ بتا دیا۔ یعنی جو لوگ خدا کی شہنشاہیت، رحمت کاملہ اور علم محیط پر یقین کامل رکھتے ہیں، ان کے نزدیک دنیا میں کسی کا حکم خدا کے حکم کے سامنے لائق التفات نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا یہ لوگ احکام الہیہ کی روشنی آ جانے کے بعد ظنون و ہوا اور کفر و جاہلیت کے اندھیرے ہی کی طرف جانا پسند کرتے ہیں؟ اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی دوست کو کہتے ہیں، قریب کو بھی، ناصر مددگار کو بھی۔ غرض یہ ہے کہ یہود نصارہ بلکہ تمام کفار سے، جیسا کہ سورہ نساء میں تصریح کی گئی، مسلمان دوستانہ تعلقات قائم نہ کریں۔ اس موقع پر یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ موالات، مروت، حسن سلوک، مصالحت، رواداری، عدل و انصاف، یہ سب چیزیں الگ الگ ہیں۔ اہل اسلام اگر مصلحت سمجھے تو ہر کافر سے صلح عہد پیما مشروع طریقہ پر کر سکتے ہیں۔ سورہ انفال رکوع نمبر 8۔ عدل و انصاف کا حکم جیسا کہ گزشتہ آیت سے معلوم ہو چکا، مسلم و کافر ہر فرد بشر کے حق میں ہے۔ مروت، حسن سلوک یا رواداری کا برتاؤ ان کفار کے ساتھ ہو سکتا ہے جو جماعت اسلام کے مقابلہ میں دشمنی عناد کا مظاہرہ نہ کرے، جیسا کہ سورہ ممتحنہ میں تصریح ہے۔ باقی معاملات یعنی دوستانہ اعتماد، برادرانہ مناصرت و معاونت، تو کسی مسلمان کو حق نہیں کہ یہ تعلق کسی غیر مسلم سے قائم کرے، البتہ سوری معاملات جو کے تحت میں داخل ہو، اور عام تعاون جس کا اسلام اور مسلمانوں کی پوزیشن پر کوئی برا اثر نہ پڑے، اس کی اجازت ہے۔ بعض خلفائے راشدین سے ان باروں میں جو غیر معمولی تشدد و تطبیق منقول ہے، اس کو محض سد ذرائع یا مزید احتیاط پر مبنی سمجھنا چاہیے، یعنی مذہبی فرقہ بندی، اندرونی بغض و عداوت کے باوجود وہ باہم ایک دوسرے سے دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں۔ یہودی یہودی کا، نصرانی نصرانی کا دوست بن سکتا ہے۔ جماعت اسلام کے مقابلہ میں سب کفار ایک دوسرے کے دوست اور معاون بن جاتے ہیں، یعنی انہی کے زمرہ میں شامل ہے۔ یہ آیت رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے باب میں نازل ہوئی تھی۔ یہود سے اس کا بہت دوستانہ تھا۔ اس کا گمان یہ تھا کہ اگر مسلمانوں پر کوئی افتاد پڑی، یعنی کوئی مصیبت پڑی، اب پیغمبر علیہ السلام کی جماعت مغلوب ہو گئی تو یہود سے ہماری یہ دوستی کام آئے گی۔ اسی واقعہ کی طرف اگلی آیت میں اشارہ کیا گیا ہے، تو فی الحقیقت یہود کے ساتھ منافقین کی موالات کا اصلی منشا کفر میں کیا شبہ
ہو سکتا ہے۔ منافقین میں کچھ لوگ اور بھی تھے جنہوں نے جنگ احد میں لڑائی کا پانسا بدلا ہوا دیکھ کر کہنا شروع کیا تھا کہ ہم تو اب فلاں یہودی یا فلاں نصرانی سے دوستانہ گاٹھیں گے اور ضرورت پیش آنے پر انہی کا مذہب اختیار کر لیں گے۔ اس کماس کے لوگوں کی نسبت بھی ظاہری مدلول اعلانیہ صادق ہے۔ رہے وہ مسلمان جو اس قسم کی نیت اور منشا سے خالی ہو کر یہود اور نصارہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرے، چونکہ ان کی نسبت بھی کبھی خطرہ رہتا ہے کہ وہ کفار کے حد سے زیادہ ہم نسلی اختلاط سے متاثر ہو کر رفتہ رفتہ انہی کا مذہب اختیار کرنے، کم از کم شاعر کفر اور سوم شرکیہ کا نفور نہ رہے۔ اس اعتبار سے کا اطلاق ان حق میں بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ حدیث نے اس مضمون کی طرف توجہ دلائی ہے، یعنی جو لوگ کہ دشمنان اسلام سے موالات کر کے خود اپنی جانوں پر اور مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں اور جماعت اسلام کی مغلوب مقہور ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، ایسی بدبخت ماند اور دغاباز قوم کی نسبت یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ کبھی راہ ہدایت پر آئے گی۔ یہی 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 لوگ ہیں جن کے دلوں میں شک اور نفاق کی بیماری ہے، جن کو خدا کے وعدوں پر اعتماد اور مسلمانوں کی حقانیت پر یقین ہے، اس لیے دوڑ دوڑ کر کافروں کے آغوش میں پناہ لینا چاہتے ہیں تاکہ ان کے مہم غلبہ کے وقت ثمرات فتح سے متع ہو سکے، اور ان کے ذہن میں جو گردش آفات جماعت اسلام پر آنے والی تھی ان سے محفوظ رہے، کہ یہی معنی ان کے دلوں میں مکنون تھے۔ لیکن یہی الفاظ جب پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم مخلص مسلمانوں کے سامنے یہود سے دوستانہ رکھنے کی معذرت میں کہتے تھے تو گردش زمانہ کا یہ مطلب ظاہر کرتے کہ یہود ہمارے ساہوکار ہیں، ہم انہی سے قرض و دمام لیتے ہیں، اگر کوئی مصیبت قحط وغیرہ کی پڑی تو وہ ہمارے دوستانہ تعلقات کی وجہ سے آرے وقت میں کام آئیں گے۔ انہی خیالات کا جواب آگے دیا گیا ہے، یعنی وہ وقت نزدیک ہے کہ حق تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کن فتوحات غلبہ عطا فرمایا۔ مکہ معظمہ میں بھی جو تمام عرب کا مسلمان مرکز تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فاتحانہ داخل کرے گی، اس کے ماں سوا اپنی قدرت اور حکم سے کچھ اور امور بروئے کار لائے، جنہیں دیکھ کر ان منافقین کی ساری باطل توقعات کا خاتمہ ہو اور انہیں منکشف ہو جائے کہ دشمنان اسلام کی موالات کا نتیجہ دینوی ذلت اور رسوائی اور اخروی عذاب علیم کے سوا کچھ نہیں۔ جب فضیحت و خسران کی یہ نتائج سامنے آ جائیں گے، اس وقت بخبر پچھتانے اور کف افسوس ملنے کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اسلام کے عام غلبہ فتح مکہ وغیرہ کو دیکھ کر تمام اعدائے اسلام کے حوصلے پست ہو گیا، بہت سے یہود مارے گئے، بہت سے جلا وطن ہوئے، منافقین کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا، مسلمانوں کے سامنے صریح طور پر جھوٹے ثابت ہوئے، موالات یہود میں جو کوششیں کی تھی وہ اکارت گئی، خسران دینوی اور ہلاکت ابدی کا طوق گلے میں پڑا۔ اگلی آیت میں اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ اس آیت میں اسلام کی ابدی بقا اور حفاظت کے متعلق عظیم الشان پیشن گوئی کی گئی ہے۔ پچھلی آیت میں کفار کے موالات سے منع کیا گیا تھا۔ ممکن تھا کوئی شخص یا قوم موالات سے کفار کے بدولت صریحاً اسلام سے پھر جائے، جیسا کہ تنبیہ کی گئی ہے کہ قرآن کریم نے نہایت قوت اور صفائی سے آگاہ کر دیا کہ ایسے لوگ اسلام سے پھر کر کچھ
اپنا ہی نقصان کریں گے، اسلام کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ حق تعالیٰ مرتدین کے بدلے میں یا ان کے مقابلہ پر ایسی قوم لے آئے گا جن کو خدا کا عشق ہو اور خدا ان سے محبت کرے۔ اے اللہ میری بھی وہی بس، وہ مسلمانوں پر شفیق و مہربان اور دشمنان اسلام کے مقابلہ میں غالب اور زبردست ہوں گے۔ یہ پیشن گوئی بقول اللہ و قوت ہر قرن میں پوری ہوتی رہی۔ ارتداد کا سب سے بڑا فتنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عہد میں پھیلا۔ کئی طرح کے متدین اسلام کے مقابلے میں کھڑی ہو گئے، مگر صدیق اکبر کی ایمانی جرات، اعلیٰ تدبر اور مخلص مسلمانوں کی سرفروشانہ عاشقانہ خدمات سے اسلام نے اس آگ کو بجھایا اور سارے عرب کو متحد کر کے اثر نو اخلاص و ایمان کے راستہ پر گامزن کر دیا۔ آج بھی ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ جب کبھی چند جاہل اور طامع افراد اسلام کے حلقوں سے نکلنے لگتے ہیں تو ان سے زیادہ اور ان سے بہتر تعلیم یافتہ اور محقق غیر مسلموں کو اسلام فطری کشش اپنی طرف جذب کر لیتا ہے اور مرتدین کی سرکوبی کے لیے خدا ایسے وفادار اور جانثار مسلمانوں کو کھڑا کر دیتا ہے جنہیں خدا کے راستوں میں کسی کی ملامت، طعن و تشنیع کی پرواہ نہیں ہوتی۔ انسان کی بڑی سعادت ہے، اس پر خدا کا بڑا فضل ہے کہ وہ فتنہ کے وقت خود جائے حق پر ثابت قدم رہ کر دوسرے کو ہلاکت سے بچانے کی فکر کرے۔ خدا جن بندوں کو چاہے اس سعادت کبریٰ فضل عظیمہ حصہ وافر عطا فرماتا ہے۔ اس کا فضل غیر محدود ہے اور وہی خوب جانتا ہے کہ کون سا بندہ اس کا اہل اور مستحق ہے۔ پچھلی آیت میں یہود و نصارہ کے موالات اور رفاقت سے مسلمانوں کی منع کیا گیا تھا، جس کو سننے کے بعد طبی طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر مسلمانوں کے تعلقات محبت و وداد اور معاملات رفاقت کن سے ہونے چاہیے۔ اس آیت میں بتلایا گیا کہ ان کا رفیق اصلی خدا اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص مسلمانوں کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ کفار کی کثرت اور مسلمانوں کی قلت عدد کو دیکھتے ہوئے ممکن تھا کوئی ضعیف القلب اور طاہر بین مسلمان اس تردد میں پڑ جاتا کہ تمام دنیا سے معاملات منقطع کرنے اور چند مسلمانوں کی رفاقت پر اکتفا کر لینے کے بعد غالب ہونا تو درکنار کفار کے حملوں سے اپنی زندگی اور بقا کی حفاظت میں دشوار ہے۔ ایسے لوگوں کی تسلی کے لیے فرما دیا کہ مسلمانوں کو قلت اور ظاہری بے سامانی پر نظر مت کرو۔ جس طرح خدا اس کا رسول اور سچے وفادار مسلمان ہوں گے وہی کا پلہ بھاری رہے گا سچے اور مخلص مسلمان کا، اگر کم بھی ہے قلیل بھی ہے۔ یہ آیتیں خصوصیت سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی منقبت میں نازل ہوئی ہیں۔ یہود بنی قینقاع سے ان کے بہت زیادہ دوستانہ تعلقات تھے، مگر خدا رسول کے معاملات اور مومنین کی رفاقت کے سامنے انہوں نے اپنے سب تعلقات منقطع کر دیے۔ رضی اللہ عنہ۔ کفار سے مراد یہاں مشرکین ہیں، جیسا کہ عطف سے ظاہر ہے۔ گزشتہ آیات میں مسلمانوں کے معاملات کفار سے منع فرمایا تھا۔ اس آیت میں ایک خاص مؤثر عنوان سے اس ممانعت کی تاکید کی گئی اور معاملات سے نفرت دلائی گئی۔ ایک مسلمان کی نظر میں کوئی چیز اپنے مذہب سے زیادہ معظم و محترم نہیں ہو سکتی، لہذا اسے بتایا گیا کہ یہود نصارہ مشرکین تمہارے مذہب پر طعن و استہزاء کرتے ہیں
آج شاعر اللہ اذان وغیرہ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جو ان میں خاموش ہے وہ بھی ان افعال سینیہ کو دیکھ کر اظہار نفرت نہیں کرتے بلکہ خوش ہوتے ہیں۔ کفار کی ان احمقانہ اور کمینہ حرکات پر مطلع ہو کر کوئی فرد مسلم جس کے دل میں خشیت الہی غیرت ایمانی کا ذرا سا شائبہ ہو، کیا ایسی قوم سے موالات اور دوستانہ راہ و رسم پیدا کرنے یا قائم رکھنے کو ایک منٹ کے لیے گوارا کرے گا؟ اگر ان کے کفر، عناد، عداوت اسلام سے بھی قطع نظر کر لیا جائے تو دین قیم کے ساتھ ان کا یہ تمسخر و استہزاء ہی علاوہ دوسرے اسباب کے ایک مستقل سبب ترک موالات کا ہے۔ یعنی جب اذان کہتے ہو تو اس سے جلتے ہیں، ٹھٹھا کرتے، جو ان کی کمال حماقت اور بے عقلی کی دلیل ہے۔ کلمات اذان میں خداوند قدوس کی عظمت و کبریاء کا اظہار، توحید کا اعلان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء، سابقین اور کتب سماویہ کے مصداق ہیں، ان کی رسالت کا اقرار، نماز جو تمام وظائف عبودیت کو جامع اور غایت درجہ کی بندگی پر ڈال ہے، اس کی طرف دعوت، فلاح دارین اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابی حاصل کرنے کے لیے بلا واہ ان چیزوں کے سوا اور کیا ہوتا ہے؟ تو پھر ان میں کون سی چیز ہے جو ہنسی اڑانے کے قابل ہو؟ ایسی نیکی، حق و صداقت کی آواز پر مسخراپن کرنا صرف اسی شخص کا کام ہو سکتا ہے جس کا دماغ عقل سے یکسر خالی ہو۔ آج جیسے نیک و بد کی کتن تمیز باقی نہ رہے۔ جہاں بعض روایات میں ہے کہ مدینہ میں ایک نصرانی جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ سنتا تو کہتا قد حرق القاذب، جھوٹا جل گیا یا جل جائے۔ اس کی نیت تو ان الفاظ سے جو کچھ ہو، مگر یہ بات بالکل اس کے حسب حال تھی، کیونکہ وہ خبیث جھوٹا تھا۔ اسلام کا عروج و شیوع دیکھ کر آتش حسد سے جلا جاتا تھا۔ اتفاقاً ایک شب میں کوئی چھوکری آگ لے کر اس کے گھر میں آئی اور اس کے اہل عیال سو رہے تھے۔ ذرا سی چنگاری نادانستہ اس کے ہاتھ سے گر گئی جس سے سارا گھر ماں سونے والوں کے جل گیا۔ اس طرح خدا نے دکھلا دیا کہ جھوٹے لوگ دوزخ کی آگ سے پہلے ہی دنیا کی آگ میں کس طرح جل جاتے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے۔ اذان کے ساتھ استہزاء کرنے کا ایک اور واقعہ صحیح روایات میں منقول ہے، وہ یہ کہ فتح مکہ کے بعد آپ حنین، غزوہ کا نام حنین ہے، جنگ حنین سے واپس ہو رہے تھے۔ راستہ میں حضرت بلال رضی اللہ نے اذان کہی۔ چند نوعمر لڑکے جن میں ابو محذورہ بھی تھے اذان کی ہنسی اور نقل کرنے لگے۔ آپ نے سب کو پکڑ کر بلوایا۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ ابو محذورہ کے دل میں خدا نے اسلام ڈال دیا، حضور نے ان کو مکہ کا مؤذن مقرر فرما دیا۔ اس طرح خدا کی قدرت نقل سے اصل بن گئی۔ الحمدللہ۔ کسی کام پر طعن کرنا یا ہنسی اڑانا دو وجہ سے ہو سکتا ہے، یا تو وہ کام ہی قابل استہزاء ہو یا کام کرنے والے کی حالت تمسخر کے لائق ہو۔ پچھلے آیت میں بتلا دیا گیا کہ اذان کوئی ایسی چیز نہیں جس پر بے خبر پرلے درجے کے احمق اور خفیف العقل کے کوئی شخص طعن و استہزاء کر سکے۔ اس آیت میں اذان دینے والوں کے مقدس حالات پر بعنوان سوال متنبہ کیا گیا جائے، یعنی استہزاء کرنے والے جو خیر سے اہل کتاب، عالم شرائع ہونے کا بھی دعویٰ رکھتے ہیں، وہ ذرا سوچ کر انصاف سے بتائے کہ مسلمانوں سے ان کو اتنی ضد کیوں ہے، اور کیا ایسی برائی وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں جو ان کے ذام میں لائق استہزاء، بخبر اس کے کہ ہم اس خدائے وحدہ لا شریک لا پر، اس کی اتاری ہوئی تمام کتابوں، اس کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبروں پر صدق دل سے ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ ہم اس کے بالمقابل استہزاء کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ نہ خدا کی سچی اور صحیح توحید پر قائم ہے، نہ تمام انبیاء رسل کی تصدیق و تکریم کرتے ہیں۔ اب تمہیں انصاف سے کہو کہ انتہا درجہ کے نافرمان کو خدا کی فرما برداری بندوں پر
آواز کیسے تان تسنی کرنے کا کہاں تک حق حاصل ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین. جو غلطی سلطی ہو گئی آپ لوگ بھی معاف کریے گا، اللہ بھی معاف کرے. اللہ جو نیکی کا اللہ قبول فرما. اللہ مغفر والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.